مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کی لائق و زیبان. بے شمار درود و سلام و پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیہ مقدس پر. معزز و محترم علماء اکرام، مکرم سامعین اعظام، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہن، جس مناسبت سے آج کا یہ اجلاس منعقد کیا گیا ہے، میرے علم کے مطابق طلباء و طالبات کے مکتب کے لیے یہ نشست منعقد کی گئی. نماز کے پہلے بچوں نے اپنی جو بھی کاوشیں تھیں، جو بھی خوبیاں تھیں، وہ پیش فرمایا، مظاہرہ کیا. کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے پاس ہوئے کہ نہیں ہوئے، بچے کہاں تک پہنچے کہ نہیں پہنچے، بچہ کہیں فیل تو نہیں ہو گیا، اس طریقے کی باتیں سامنے آتی ہیں. آج ہم طلباء کے لیے، بچوں کے لیے، والدین کے لیے اور استاذ مکرم کے لیے الگ الگ شعبوں میں چھوٹی چھوٹی باتیں پیش کرنے جا رہے ہیں. ایک بڑے فصیح و بلیغ انداز میں، بڑے منظم طریقے سے، بڑا خطاب عام، ایسا کچھ نہیں، بلکہ ہمارے آس پاس جو بہت ساری باریک چیزیں بکھری ہوئی ہیں. بچے بیٹا خاموش بیٹھیے، وہاں سے ایک بوٹل لے کے آئیے، وہ انعام کی جو بوٹل رکھی ہے، ایک بوٹل لائیے. کوئی بھی بوٹل لائیے. مجلس میں جو بچہ سب سے اچھا اور سب سے خاموش بیٹھے گا، یہ بوٹل اس کو تحفے میں انعام میں ملے گی، لڑکا ہو یا لڑکی. آپ کے مقصد کی بھی بہت ساری باتیں پیش ہوں گی. کبھی ہم بھی چھوٹے سے بچے تھے اور ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کے ٹرننگ پوائنٹ ایسے ہی کوئی مجلس رہی ہو کہ جس میں ہم نے کچھ سنا تھا اور وہ ہماری زندگی کے لیے ایک سبق بن گیا. آپ میں سے بھی جو بچے بچیاں خاموش بیٹھ کر سنیں گے، جس کو کوئی ضرورت ہوگی، یہاں سے کوئی ضرورت ہوگی، قضاء حاجت کی ضرورت ہو، پانی وغیرہ کی ضرورت ہو، تو وہ اٹھ کر خاموشی سے باہر چلے جائیں گے. ورنہ خاموش بیٹھیں گے، جو اچھا بیٹھے گا اسے یہ بوٹل تحفے میں ملے گی. خاموش بیٹھ کر سنیں گے. آپ کی بھی مقصد کی بہت ساری باتیں ہم کہنے جا رہے ہیں. آپ کے لیے ہی شروع کرتے ہیں. شاعر کہتا ہے کہ شہسوار ہی گرتے ہیں میدان جنگ میں اکثر،
شہسوار ہی گرتے ہیں میدان جنگ میں اکثر، وہ طفل کیا کرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ یہ وہ بچے ہیں، ان کی زندگی کے جو قدم ہیں ہر قدم بلندی کی طرف جاتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا۔ آپ بھی انہی میں سے بچے ہیں۔ اللہ زندگی میں آپ کو بھی بڑا عالم، حافظ، بڑا علم والا بنائے، لوگوں کے لیے آپ کو اللہ آئیڈیل بنا دے۔ آپ دعا کیجئے، کوشش کیجئے۔ بچوں کو اپنے اساتذہ کی بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے۔ انسان کے زندگی میں 3 باپ ہوا کرتے ہیں۔ ایک باپ جس نے دنیا دکھایا ہے، حقیقی باپ۔ دوسرا باپ جو آپ کو علم کے زیور سے آراستہ و پیراستہ کروا رہا ہے، پڑھا رہا ہے، استاد، یہ بھی باپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور ایک باپ جب آپ بڑے ہو جائیں گے بچے، تب آپ کو معلوم ہوگا کہ تیسرا باپ ہمارا کون ہے۔ بڑے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا ایک باپ وہ بھی ایک ہوتا ہے جو آپ کی زندگی کے لیے آپ اپنی لفظ جگر کو آپ کے حوالے کرتا ہے، وہ بھی باپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ بڑے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ سب کا اپنی اپنی جگہ میں بڑا مقام ہے۔ علماء کرام کے لیے، بڑے لوگوں کے لیے چھوٹی سی بات یہ کہنی ہے کہ وہ بچہ علم کے میدان میں آگے بڑھتا ہے جو اپنے استاد کا ادب کرتا ہے۔ وہ بچہ علم کے میدان میں آگے بڑھتا ہے جو اپنے استاد کی خدمت کرتا ہے۔ اور اس شخص کی اولاد زندگی میں آگے بڑھتی ہے جو اپنے بچے کو اپنے استاد کا ادب سکھاتا ہے۔ اس شخص کا بچہ آگے بڑھتا ہے جو اپنی اولاد کو اپنے استاد کا ادب سکھاتا ہے۔ اسی ضمن میں چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سے گوشہ گزار کرنی ہے۔ مشہور فارسی کے مصنف شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز کتاب گلستاں بوستاں فارسی میں بڑی مشہور ہے۔ اسی کتاب کے اندر کچھ چھوٹی چھوٹی ہدایتیں آپ نے لکھی ہے۔ آپ نے لکھا کہ ایک بادشاہ وقت نے اپنے بیٹے کے لیے ایک چاندی کی سلیٹ بنوایا اور اس میں آب زر سے، سونے کے پانی سے ایک قول لکھوایا، بیٹا استاد کا ظلم باپ کی محبت سے بہتر ہے۔ یہ والدین غور سے سنیں، اور ہو سکتا ہے یہ دعویٰ نہیں ہے لیکن ایسا خیال ہے کہ سامعین کو بہت سی ایسی باریک باتیں سننے کو ملے گی جو اس سے پہلے سنی نہیں ہوں گی، اور وہ ہمارے درمیان سے اٹھائی ہوئی باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بادشاہ وقت اپنے بیٹے کو جو سلیٹ دیتا ہے اس میں لکھواتا ہے کہ بیٹا استاد کا ظلم باپ کی محبت سے بہتر ہے۔ اس سلیٹ کو بچے کے تھیلی میں، بستے میں رکھتا ہے اور اسے استاد کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے عالم کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا استاد کی اہمیت، اور اگر استاد بچے کو علم سکھانے کے لیے، تربیت کے لیے، ادب سکھانے کے لیے کچھ تنبیہ اور کچھ سختی کر لے تو والدین کو احساس کرنا چاہیے کہ جو چیز میں اپنی اولاد کو اولاد ہونے کی وجہ سے بھی نہیں دے پا رہا ہوں، میرا خون ہے، میرے دل کا گوشہ ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، اس کے باوجود میں اپنی اولاد کو جو چیز نہیں دے پا رہا ہوں، یہ اس استاد کی خوبی اور اس کے علم کی قیمت ہے، قدر ہے کہ وہ میرے بچے کو ہونہار بنا رہا ہے، میں نہیں بنا پا رہا ہوں، وہ بنا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں بچوں کے والدین ہونے کی حیثیت سے بچوں کو یہ سکھانا ضروری ہے کہ استاد کا بڑا ادب ہوتا ہے۔ ایک اور واقعہ اسی کتاب میں شیخ سعدی نے نقل کیا ہے کہ ایک بادشاہ وقت نے اپنے بیٹے کو ایک عالم دین کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے بھیجنا شروع کیا۔ وہ بچہ جا رہا ہے، آ رہا ہے، پڑھ رہا ہے۔ اتفاقاً ایک دن یوں ہوا کہ بادشاہ وقت نے اپنی شاہی سواری قافلے کو لے کر شہر کے معائنے کی غرض سے نکلا۔ اتفاق یوں ہوا کہ اسی گلی سے بادشاہ کا قافلہ گزرا جہاں بادشاہ وقت کا بیٹا عالم کے پاس
گھر میں پڑھنے جایا کرتا تھا، اور جس وقت وہ قافلہ گزر رہا تھا اس وقت کا اتفاق یہ ہوا کہ وہ استاد محترم عالم دین کچھ بچوں کو سامنے کھڑا رکھے ہیں اور خود وضو فرما رہے ہیں، اور اسی درمیان بادشاہ کا قافلہ گزرتا ہے۔ دوسرے دن اس عالم دین کی پکار ہوتی ہے، تلاش ہوتی ہے، سپاہی آتے ہیں لے آؤ۔ جب اس دربار میں پہنچے تو ان کے دل کی دھڑکنیں بڑی ہوئی تھی، کیونکہ کچھ کام ایسا ہو گیا تھا یا وہ کر رہے تھے جب وہ قافلہ گزر رہا تھا کہ انہیں تکلیف پہنچ گئی کہ اب میرا کیا ہوگا۔ پوچھا گیا دربار میں کہ حضرت آپ کیا کر رہے تھے؟ ہم آپ کے پاس اپنے بچوں کو کیوں بھیجتے ہیں؟ اور جس وقت ہمارا قافلہ آپ کے گھر کے سامنے سے گزر رہا تھا آپ کا اس وقت عمل کیا تھا، کیا ہو رہا تھا؟ تو ان کی زبان سے کچھ نہیں نکلتا، بمشکل بتایا کہ جب آپ کا قافلہ گزر رہا تھا اس وقت میں وضو بنا رہا تھا۔ اس وضو کی کیفیت میں کون سا عمل کر رہے تھے وہ بتائیے۔ بھری مجلس میں بمشکل زبان کھلی کہ میں اس وقت وضو کے آخری حصے میں تھا، میں اپنا بایاں قدم دھو رہا تھا، اپنے ہاتھ سے قدم مل رہا تھا، اور آپ کا فرزند لوٹے سے میرے قدم میں پانی ڈال رہا تھا۔ کہا میں نے اپنی اولاد کو، اپنے ہونہار بچے کو آپ کے پاس اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ اس کے ساتھ آپ خیانت کریں۔ اور دل کی گھبراہٹ بڑھی اور تکلیف ہوئی کہ اب نہ معلوم بادشاہ کا کیا فیصلہ صادر ہوتا ہے۔ امید تو ایسی لگتی ہے کہ اب گھر جسم نہیں جائے گا، لاش ہی جائے گی۔ کہا میرے بچے کے ساتھ آپ نے ناانصافی کی، ہونا یہ تھا، اب جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ قابل غور، ہونا یہ تھا کہ آپ بیٹھ جاتے اور میرے بیٹے کو حکم دیتے کہ اپنے بائیں ہاتھ سے میرا قدم رگڑ اور داہنے ہاتھ سے لوٹے سے پانی ڈالتا جا۔ میرے بچے کو پورا ادب نہیں سکھا رہے تھے آپ۔ یاد رکھیے گا آئندہ کبھی میرے بچے کے ساتھ تربیت میں حق تلفی مت کرنا۔ کتنی بڑی بات ہے، تب تو معلوم ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا آپ باب العلم ہیں کہ لوگوں علم حاصل کرو، اگر بادشاہ کے بیٹے ہو بادشاہ بن جاؤ گے، اگر غریب کی اولاد ہو زندہ رہنے کا ہنر سیکھ سکو گے، علم حاصل کرو۔ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ یہ تو بات معلوم ہوئی کہ استاد کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ استاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اب وہ اپنے طلباء کے سامنے رحم کے ساتھ، ادب کے ساتھ کے دائرے میں رہتے ہوئے جو سختی کرے تو ایسی سختی نہ کرے وہ ظلم کے دائرے میں پہنچ جائے۔ ظلم کے دائرے سے اندر رہ کر اگر سختی کر سکتا ہے تو ہلکی سختی کرے، کم از کم بچہ ادب سیکھ سکے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ظلم کی وجہ سے بچہ پڑھنا چھوڑ دے۔ اس سے ہم اساتذہ کو بچنا چاہیے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کو استاد کے ادب کے لیے سبق دینا چاہیے، حکم دینا چاہیے، تربیت کرنی چاہیے۔ ایک باریک بات آپ کو معاشرے کی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ استاد کا بچے ادب کرنا کب بند کر دیتے ہیں اور کیوں بند کر دیتے ہیں۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ استاد کا ادب کرنا بچے اس وقت بند کر دیتے ہیں جب تھوڑی بہت کچھ کشیدگی مکتب میں یا اسکول میں ہو جائے، بچہ تھوڑا پریشان ہو کر اپنے گھر میں جا کر بتائے، ابو روتے ہوئے بتائے امی آج مولانا صاحب نے مارے ہیں، دیکھو پیٹھ میں نشان آ گئے، دیکھو ایسا کیا ہے، مولانا صاحب ایسا کرتے ہیں۔ اس وقت اگر ماں اور باپ اس بچے کو یہ کہتے ہوئے تسلی دیں گے کہ رک جا بیٹا، بتاتے ہیں کل اس کو، رک جا ذرا بتاتے ہیں اس کو، بتاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے، یہ بات جو میں بول رہا ہوں لکھ لیجیے زندگی میں، یہ تجربہ ہے کہ آپ کا بچہ کل صبح سے اس کے استاد کا ادب کرنا بند کر دے گا۔ اسے یہ یقین پیدا ہو جائے گا کہ میرے ابو تو کو ڈانٹتے ہیں، غیبت دیتے ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے۔ یاد رکھیے آپ کا بچہ اب آپ کے ہاتھ سے نکلنے کے راستے پر کھڑا ہو چکا ہے۔ وہ کل اپنے استاد کی بے عزتی کرے گا تو پرسوں آپ کی بھی بے عزتی کرنے والا ہے۔ اس لیے بچنے کی ضرورت ہے اگر ہم اپنے بچوں کو ہونہار دیکھنا چاہتے ہیں۔
کسی نے دو لفظ کچھ لفظوں میں جملہ کہا ہے، بڑی اچھی بات ہے. افسوس یہ نہیں ہے کہ بچے بگڑ رہے ہیں، افسوس یہ ہے کہ کل ماں باپ بگڑے ہوئے ہوں گے. ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی. آئیے یہاں تک تو کچھ ٹوٹی باتیں آپ کے سامنے میں نے گوشہ گزار کر دی. خطبہ حاجہ کے بعد سورۃ الفاتحہ کی میں نے تلاوت کی ہے. یہ وہ سورہ مبارکہ ہے. اس سورت کا ہم نے نماز میں، جن لوگوں نے فرض نماز کی 4 رکعت اور بعد میں 2 سنت اور 1 رکعت وتر پڑھی ہوگی، ایسی 7 رکعت پڑھی. جنہوں نے پہلے 2 رکعت اور پڑھ لیا ہوگا تو انہوں نے 9 رکعت پڑھی. جنہوں نے 4 رکعت سنتیں پڑھی ہوگی انہوں نے 11 رکعت پڑھی. ان کم از کم 7 رکعت میں یا 9 یا 11 جو بھی رکعت ہم نے نماز پڑھی ہے، اتنی رکعت میں ہم نے ایک لفظ پڑھا ہے، الحمدللہ رب العالمین. جو لفظ ہے جس سے میں بحث کرنا چاہتا ہوں آج، لفظ رب سے. رب العالمین ہم نے 7 رکعت میں 7 مرتبہ پڑھا ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہے یہ رب کیا ہوتا ہے؟ ہم نے تو یہ غور کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عالموں کا مالک ہے، رب ہے. اتنا کہہ کر کے ہم خاموش ہو جاتے ہیں. تمام جہانوں کا رب ہے. یہ رب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ 2 مختصر حرفوں سے بنا ہوا ایک لفظ ہے رب. اور اکثر بچے سے بچے کو بھی یاد ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں ہیں عالموں کے رب کے لیے. تمام تعریفوں کا مستحق ہے عالموں کا رب، عالمین کا رب، بہت سارے جہانوں کا رب. یہ جو لفظ رب ہے اس کے معنی ہوتے ہیں پالنے والا، پرورش کرنے والا، پالن پوشن کرنے والا، کیئر کرنے والا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے رب کی جو خوبیاں اور جو صفت ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ انسان کی زندگی کے تمام شعبوں میں، پیدائش سے لے کر وفات تک، جسم میں پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک، انسانی زندگی کے 24 گھنٹے میں صبح سورج طلوع ہونے سے غروب ہونے تک، غروب ہونے سے طلوع ہونے تک جو پورا دورانیہ ہے، اس دورانیے کے تمام زندگی کے جائز لوازمات کو پورا کرنے کی ذمہ داری نبھانے والے کو رب کہتے ہیں. اسی لیے گھر کا جو مکھیا ہوتا ہے، جو گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے، جس کے ہاتھوں کے نیچے اس کی بیوی ہوتی ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، اس شخص کو رب البیت کہتے ہیں. گھر کے پالن پوشن کرنے والے کو رب البیت کہتے ہیں. اسی نظریے سے، اسی وجہ سے اس شخص کو جو بچوں کا باپ ہوتا ہے، اس باپ کو مجازی رب کہا جاتا ہے. مجازی رب کہا، حقیقی رب تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. مجازی رب باپ ہوتا ہے بچوں کے لیے. مجازی رب وہ شخص ہوتا ہے گھر والوں کے لیے جو گھر کے تمام لوازمات کو اپنی ذمہ داری سے نبھاتا ہے، وہ رب کہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے رب، جو اس دنیا کی تمام مخلوقات کے تمام لوازمات کو، ضروریات کو بغیر مانگے، بغیر طلب کیے پوری کرتا ہے. اسے رب کہتا ہے. اسی لفظ رب سے جب ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں تو ایک لفظ نکلتا ہے جسے لفظ تربیت کہتے ہیں. اور آپ نے اکثر سنا ہوگا تربیتی کیمپ، تربیتی پروگرام، بچوں کی تربیت. کبھی کوئی شخص ہے اور آپ کے ساتھ بدتمیزی کر جائے، چوراہے میں آپ کے ساتھ برا سلوک کر جائے، کہتے ہیں اس کی تربیت صحیح ہے. کہا جاتا ہے تربیت. تو تربیت کیا ہے؟ اب اس لفظ تربیت کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے ذہن کو تھوڑا سا متوجہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے قریبی، آپ کے علاقائی، آپ کی زندگی کے مستعمل حصے کو سامنے رکھ کے لفظ تربیت کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں.
جس دن ہم نے لفظ تربیت کو سمجھ لیا تو اس سے معلوم ہو جائے گا کہ ہم واقعی مربی ہیں یا نہیں. مربی کہتے ہیں تربیت کرنے والے کو. ایک انسان کو بٹھا دیا جائے, کھڑا کر دیا جائے کہ یہاں 25 لوگ ہیں, ان کی تربیت کرنی ہے آپ کو, اور اس کے اندر تربیت کرنے کا ہنر نہ ہو تو وہ کیا تربیت کرے گا؟ اب ہم تو مربی ہیں, ہم تو رب البیت ہیں, ہم بچوں کے مربی ہیں. ہم اپنے اندر وہ خوبیاں دیکھیں کہ ایک مربی کے اندر ہونی چاہیے. چلیے اس لفظ تربیت کو سمجھنے کے لیے کبھی کبھی آسان زبان کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ بھی سمجھ میں نہیں آتے, لیکن ایسے الفاظ ہمیں سمجھا دیتے ہیں جن کے پیچھے ہم نے غور نہیں کیا. اسی لفظ تربیت کو ہندی میں کہتے ہیں پرشکشن. ہندی میں کہتے ہیں اسے پرشکشن. اسی لفظ تربیت کو انگلش میں کہتے ہیں ٹریننگ. آپ نے سنا ہوگا, جو جاب سے لگے ہوئے ہوں گے لوگ, ان کو معلوم ہے ٹریننگ ہو رہی ہے. آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا ٹریننگ. چلیے ذرا ہم نے جیسے لفظ تربیت کو بتانے کے لیے اس کا جو ماخذ ہے, مادہ ہے, روٹ ورڈ ہے رب, اس کے بارے میں پہلے سمجھا تھا. اب لفظ ٹریننگ کو سمجھنے کے لیے, تربیت کو سمجھنے کے لیے اس کا جو روٹ ورڈ ہے, اس کا جو ماخذ ہے, اس کی طرف جاتے ہیں. اسے کہتے ہیں جو لفظ ٹریننگ بنا ہے, یہ لفظ بنا ہے انگلش میں ٹرین سے. ٹرین, ٹرین کیا ہے؟ وہی ریل گاڑی جس میں ہم لوگ آسانی سے سفر کرتے ہیں, اسے ٹرین کہا جاتا ہے. وہ جو ریل گاڑی ہے, وہ جو ٹرین ہے, یہ ٹرین جس راستے پر سفر کرتی ہے, اور یہ ٹرین کی جو اپنی خوبیاں ہوتی ہیں. اب تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو ٹرین کے سفر میں لے کر آتا ہوں, تھوڑی دیر کے لیے. آپ یہ مت کہیے گا بعد میں کہ مولانا آئے تھے اور پورا ٹرین کا سفر کروا کے گئے, کچھ سمجھ میں نہیں آیا. آپ جس دن اس سفر کو سمجھ لیں گے, اس دن آپ اپنے مقام مربی کو, مجازی رب ہونے کو, آپ اپنے مقام کو سمجھ لیں گے اور اپنے بچوں کی تربیت کرنا آسان ہو جائے گا ہمارے لیے. آئیے آپ کو میں دکھاتا ہوں. ذرا اپنے ذہن کو اس مقام تک لائیے. ہم کسی اسٹیشن پر کھڑے ہوتے ہیں, جو ہی اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر کھڑے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پلیٹ فارم کے سامنے میں ایک گٹی کی پار بنی ہوئی ہے. کچھ ایسا مقام, جگہ ہے جہاں چند تسلے گٹیاں کا ڈھیر رکھا ہوا, اسی لیئر کو ایک لیول پر لیول بنا کر کے بچھا دیا گیا ہے. نیچے ایسی کوئی بنیاد مضبوط نہیں, مٹی کے اوپر گٹی کو بچھا دیا گیا ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں. اس گٹی کے اوپر سیدھی پٹریوں کو رکھ دیا گیا ہے, سیدھی پٹریوں کو رکھ دیا گیا ہے. گٹی, مٹی اور پٹریوں کے بیچ میں کوئی مضبوط ایسا بندھن نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو اٹیچ کر کے باندھ دیا گیا. یہ سب اوپر رکھا ہوا ہے. وہ جو ریلوے لائن پٹری جو پڑی ہوئی ہے, اس پٹری کو دیکھیے گا تو چند لکڑیاں, اب تو سیمنٹ کی سلیاں بچھائی جانے لگی ہیں, وہ چند سیمنٹ کی سلیاں بچھا کر کے اس میں سیدھی پٹری رکھ دی گئی ہے, اور چھوٹے چھوٹے ہک سے اس پٹری کو لاک کر دیا گیا. اور درمیان میں بیچ میں اس ریلوے لائن کی مرمت کرنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں. ہر وہ شخص جو ریلوے لائن میں کام کر رہا ہے, گروپ ڈی کا کرمچاری ہے, بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں ہوتا, وہ کم پڑھا لکھا ہوتا ہے. اس کو ہدایت ہے کہ اس کی موقع پر مرمت کر دی جائے, دیکھ ریکھ کر دی جائے. اس کی جو چھوٹی چھوٹی لاک کیل ہیں, ہک ہیں, ان کو وقت پر ٹائٹ کر دیا جائے. یہ ہوتے رہتا ہے, یہ معمولی بات ہے, آپ کے ذہنوں میں بھی آ رہی ہوگی. آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی جو ہک ہیں, کیل ہیں, ان کی طاقت کا اندازہ نہیں کر سکتے ہم. آج کے دور میں, دور حاضر میں, دنیا کی تیز ترین رفتار ٹرین چین نے بنایا ہے, جس کی اسپیڈ
460 کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہے ہوا کی رفتار سے بات کرنے والی ٹرین، اور وہ اس پٹری پر اتنی تیزی سے دوڑ رہی ہے جس کی بنیاد میں کوئی مضبوط ایسا لگاؤ نہیں ہے، بلکہ وہ چھوٹے چھوٹے ہک سے ان پٹریوں کو کس دیا گیا ہے جو اپنی پیٹھ کے اوپر، اپنے بدن کے اوپر، اپنے آپ کو بوجھ کے اوپر دبائے ہوئے تیزی کے ساتھ ہوا کی رفتار میں دوڑنے والی ٹرین کو اس کی منزل مقصود پر پہنچانے کا کام کرتی ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ وہ لوگ کر رہے ہیں اس کا منظم انتظام جو کم پڑھے لکھے ہیں، اور کن چیزوں سے کر رہے ہیں؟ وہ چھوٹی چھوٹی کیلوں سے کر رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ چھوٹی چھوٹی جو حکم ہیں یہ بڑا کام کرنے والی چیزیں ہیں، بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ زندگی میں ہمیں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں جو بچوں سے غلطی کے طور پر سرزد ہوتی ہیں، ان باتوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، ورنہ یاد رکھو کہ وہ ریل کے کرمچاری، ریلوے کے کرمچاری اگر حلقہ ڈھیلا ہونے پر اس کیل کو ٹائٹ نہ کریں تو کیا ریل رفتار کے ساتھ دوڑ سکتی ہے؟ نہیں۔ اگر زندگی میں ہم اپنے ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی معمولی غلطیوں کو نظر انداز کر دیں، ابھی بچہ ہے، تو زندگی کی تیز رفتار دوڑ میں یہ بچہ نہیں دوڑ سکتا۔ ہمیں تیاری کرنی ہوگی۔ اب یہ ضروری نہیں کہ ہم بہت تعلیم یافتہ ہوں گے جب اس کا انتظام کریں گے، معلوم ہوا، ثابت ہوا کہ کم پڑھے لوگ بھی اس کام کو کر سکتے۔ چلیے آئیے، یہ تو بنیاد کی بات بتا دی میں نے آپ کو، اب اس کے اوپر تھوڑا سا اور لے کر آتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ انہی ریلوے لائن پر، انہی پٹریوں پر جو ٹرین چل رہی ہے، وہ ٹرین جو الیکٹرک سے چل رہی ہے، سم تھنگ 60% الیکٹرک بجلی پاور اسے اوپر سے مل رہا ہے باہر سے، لیکن 40% سم تھنگ 40% پاور بجلی الیکٹرک وہ انجن اپنے اندر خود پیدا کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ جو روشنی انرجی اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اس اوپر والے اور اندر پیدا کی جانے والی انرجی کو وہ اب اپنے پیچھے تمام ڈبوں میں چھوڑتے جاتا ہے، تاکہ کہیں میرے پیچھے جو ڈبے جوڑے گئے ہیں ان ڈبوں کے مسافر کسی جگہ چلتے ہوئے ٹکرا نہ جائیں، بلکہ وہ روشنی میں سفر طے کریں۔ وہ انجن کی حیثیت سے زندگی گزارنے والے ہم ماں اور باپ جن دو پٹریوں پر چھوٹی چھوٹی باتوں سے، کیلوں سے باندھ دیے گئے ہیں، یہ کبھی بھی ڈگمگاتے نہیں۔ وہ قرآن مجید کی 3 آیتیں جو پیارے رسول نے سکھا دی، خطبہ خواجہ کے نکاح کے موقع پر 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، انجان رشتوں کو جوڑ دیا جاتا ہے، وہ ایسا مضبوط بندھن ہوتا ہے جو زندگی بھر نہیں ٹوٹتا، لیکن جس دن کبھی لوچ پیدا ہو جائے تو وہ ہل جاتی ہے، سارے مسافروں کی زندگی کو تہو بالا کر دیتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم انجن کی حیثیت سے ماں اور باپ اپنے آنے والے پیچھے بچوں کے لیے اپنی زندگی کو، اپنے تن کو، اپنے بدن کو، اپنے مغز کو، اپنے دل کو جلا کر اب ایک نئی انرجی کی ضرورت پیدا کریں، کھوج کریں جو ہمارے بچوں کی زندگی کو روشن اجالے کے ساتھ اپنے منزل مقصود پر لے کر جائے۔ اور آگے بڑھیے، یہاں تک تو ہم نے بہت کچھ سمجھ لیا، اس سے سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ اب ہم کیا ہیں بچوں کے لیے۔ اب ایک بار پھر آپ کو اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر لے کر آنا چاہتا ہوں۔ آپ جب کسی پلیٹ فارم پر کھڑے ہوں گے تو پلیٹ فارم کے کسی حصے پر آپ ایک بورڈ لگا ہوا پائیں گے، اس بورڈ میں لکھا ہوا ہوگا سمندری تل سے اتنے ہزار میٹر ہائٹ بتاتا ہے، سمندری تل سے اتنے 100 میٹر۔ ٹرین سیوڑی کے اسٹیشن میں جا کر دیکھیں گے تو وہ بتائے گا کہ سمندری تل سے اتنے 100 میٹر کی ہائٹ ہے اس کی۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ اگر غور نہ کیا ہو تو آپ دیکھیے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سمندری تل سے، سمندر کے تل سے نچلے حصے سے وہ جو مقام ہے وہ اتنے 100 میٹر، اتنے 1000 میٹر اوپر ہے، اور یہ اس لیے لکھا جاتا ہے
کہ اب اس جگہ پر ٹرین کی جو رفتار ہوگی وہ اتنی رفتار ہوگی، 1000 میٹر اوپر ہے، اس ٹرین کی رفتار اس جگہ پر 100 کی سپیڈ میں ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اور اسے کنٹرول روم سے بیٹھ کر آپریٹ کیا جاتا ہے۔ اگر جہاں ٹرین کی رفتار 100 کلومیٹر ہے فی گھنٹہ، پرتی گھنٹہ، وہاں 130-120 کلومیٹر کی رفتار سے نہیں چلا سکتے۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ اس سے زیادہ رفتار پر ٹرین جب چلے گی تو پہیوں اور پٹری کے درمیان گرمی کی رگڑ کی وجہ سے آگ لگ جائے گی ٹرین، اور اگر اس رفتار سے کم چلائیں گے تو اپنے وقت مقررہ پر وہ ٹرین منزل مقصود پر نہیں پہنچے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ اب زندگی کی اس ٹرین کو، تربیت کو انجام دینے کے لیے، اس کام کو انجام دینے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے ایک ضابطہ بتایا ہے کہ زندگی کی جو رفتار ہوگی وہ نہ افراط والی ہوگی نہ تفریط والی ہوگی۔ اس رفتار پر چلیے، اگر اس سے اوپر اٹھ کر چلیں گے تو شرک اور کفر کی آگ میں چل کر ہم مر جائیں گے، اور اگر اس سے نیچے زندگی گزار کر رفتار کے ساتھ چلیں گے تو منزل مقصود پر صحیح وقت پر نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس لیے ہماری جو زندگی ہے وہ پوری تربیت پر منحصر زندگی ہے۔ اب ہماری زندگی کا جو ٹائم ہے 24 گھنٹے کا، یہ 24 ہی گھنٹے رہنے والا ہے، 23 اور 25 نہیں ہونے والا ہے۔ اسی رفتار، اسی جگہ، اسی رفتار میں، انہی ضابطوں کے مطابق، بنائے قوانین کے مطابق اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کے لیے زندگی گزاریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، اور اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو یاد رکھیے، یا تو ہم اپنی منزل مقصود پر امن و امان سے وقت مقررہ پر نہیں پہنچیں گے، یا اس سے آگے بڑھ کر زندگی گزاریں گے تو یہ طے ہے کہ کفر اور شرک و بدعت کی دلدل میں، اس کی آگ میں جل کر مر جائیں گے۔ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہوگا، آیا ہوگا، اور یہ یقینی بات ہے، یہ ثابت ہوتا ہے کہ اب ہماری جو زندگی ہے ماں اور باپ کی، یہ زندگی دور دور چلتی ہے، اپنے ضابطوں میں چلتی ہے، اور جب چلتے ہوئے کوئی پٹری کا کچھ جز پریشانی کے عالم میں آ جاتا ہے تو اس جز کو، اس حصے کو نکال کر دوسرا شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ زندگی میں دو میاں بیوی کی زندگی اگر اجیرا ہو جائے آپس میں رہتے ہوئے تو اسلام نے اس کا ضابطہ بتایا ہے، یا تو خلا لے کر الگ ہو جاؤ، اس کی جگہ دوسری آ جائے گی پٹری، یا طلاق دے کر الگ ہو جاؤ، اس کی جگہ دوسری شفٹ کر دی جائے گی۔ لیکن بعد میں یہ جو معصوم بچے ہمارے سامنے ہیں، یہ کل اسی وقت ہونہار ہوں گے کہ ان کی زندگی میں کوئی بادھا، کوئی رکاوٹ نہ آئے اور زندگی منظم طریقے سے چلتی رہے۔ یہ یہاں تک بات ہو گئی تربیت کی، اپنے بچوں کو تربیت کرنی ہے۔ اب آئیے، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے جو باتیں بیان فرمائی تھی وہ باتیں بڑی قیمتی ہیں۔ انہوں نے بہت ساری باتوں میں یہ بتایا تھا، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی مت کرنا اس کی عبادت میں، بیٹا ماں باپ کی، جب یہ بات انہوں نے کہا، جب یہ بات اللہ کے حکم کی کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے حکم نازل کیا، جب میرا بندہ اپنی اولاد کو پہلا حق بتاتا ہے کہ تیرا پہلا حق اگر کوئی ہے تو اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو رب کہتا ہے میں بھی بندے تیرا حق بیان کر دیتا ہوں کہ بندے بچے تیرے لیے زندگی میں سب سے زیادہ میرے بعد اگر کوئی مستحق اطاعت ہے تو وہ ماں باپ، ان کی فرمانبرداری کرنا۔ اور اس کے بعد اب باپ لقمان اپنی اولاد کو جو نصیحتیں کرتا ہے، میں مفہوم بتا کر کم وقت میں اپنی بات ختم کروں گا کہ بیٹا نیکی کرنا، بیٹا نماز پڑھنا، بیٹا اچھے کام کرنا، بیٹا نیکی کے کام کرنا۔ یاد رکھو، اگر تمہارا نیکی کا کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور وہ آسمان کی بلندیوں میں، فضاؤں میں گم ہو جائے، یا زمین میں کسی بڑی چٹان کے نیچے وہ رائی کا دانے کے برابر کیا ہوا عمل بھی کھو جائے، قیامت کے دن یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن تمہارے سامنے لے آئے گا۔ اس لیے بچوں، نیک عمل کرنا، اچھے عمل کرنا، اور لوگوں
یہ نصیحت ہے کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں کے سامنے ہمیشہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکتے رہنا، اور ان دو کاموں میں نیکی کا حکم دینے میں اور برائی سے روکنے میں اگر کوئی مصیبت آئے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس پر صبر کرنا، اور صبر کرنا بھی کس کا کام ہے؟ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے کلیجے والوں کا کام ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت میں سب سے پہلے اگر کسی چیز کو آئیڈیل بنائیں گے، کسی قانون کو سامنے رکھیں گے، تو وہ قرآن ہوگا۔ قرآن خود پڑھیں گے، قرآن پڑھ کر سنائیں گے، گھر میں بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے، روزانہ ایک آیت پڑھیں گے۔ میں کچھ باتیں کہتے ہوئے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے، وہ دن بھر رکشہ چلاتا تھا، اور شام کو مغرب اور عشاء کے درمیان اپنے گھر میں اپنے جوان بچوں کو، اتنے جوان شادی شدہ جن کی بیویاں ہیں، جن کے بچے ہو گئے ہیں، اپنی اہلیہ، اپنے بیٹا، اپنی بیٹی، اپنی بہو، اپنے پوتا پاتی کو سامنے گھر میں لے کر بیٹھا ہے، جس سے دیکھ کر کہ محسوس نہیں ہوتا کہ اسے قرآن کی ایک آیت بھی یاد ہوگی۔ وہ روزانہ مغرب کا عشاء اپنے گھر میں اپنے بچوں کو درس قرآن دیتا ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، جس سے دیکھ کر ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، دیکھ کر کہیں گے اسے آیت کریمہ بھی یاد نہیں ہوگی۔ وہ روزانہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم، قرآن کا درس دیتا ہے۔ کیا ہم اپنی زندگی میں ایسا نہیں کر سکتے؟ ہمیں ایک طرف یہ خواہش ہے کہ ہمارا بچہ ہونہار ہو، ہمارا بچہ قابل ہو، لیکن ہمارے اندر یہ صلاحیت اگر نہیں ہے تو صلاحیت آ جائے گی۔ کیوں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی تبلیغ کا کام شروع کیا تھا، ایک تو آپ جب نبی بنائے گئے تھے تب آپ کی عمر 40 سال تھی، اور جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ سارے بچے نہیں تھے۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا صرف ایک بچہ تھا جسے علی کہا جاتا ہے، ورنہ سارے بڑے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور وہ بڑے لوگوں نے ہی قرآن کو سنا تھا، قرآن کو پڑھا تھا۔ بوڑھے لوگوں نے قرآن کو پڑھا تھا، اپنے بڑھاپے کی زندگی میں قرآن پڑھا تھا۔ اور الحمدللہ آج تو ہم اگر عربی نہیں جانتے، اردو نہیں جانتے، تو ہندوستان کے اندر قرآن مجید 200 زبانوں میں پڑھا جاتا ہے۔ رائج اگر دوسرے ممالک کے لوگ بھی اگر یہاں رہتے ہیں تو ان کی زبان میں بھی قرآن کا ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ اب ہم کیا کہہ کر منہ چھپائیں گے کہ ہم نے نہیں پڑھا؟ مت پڑھیے عربی، کوئی بات نہیں، مت پڑھیے اردو، کوئی زبان تو پڑھا ہوگا آپ نے، کوشش تو کیجیے۔ کوشش کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی ضرور دے گا۔ اب خلاصے کے طور پر ہم آتے ہیں، آج ہم نے بہت ساری باتیں ذکر کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، آپ بچوں کو یہ نصیحت ہے، زندگی میں تمام کام کر لینا، زندگی میں ساری پریشانیاں اٹھا لینا، زندگی میں بھوکے رہ لینا، زندگی میں پھٹے کپڑے پہن لینا، زندگی میں بغیر چپل اور جوتے کے رہ لینا، بغیر تیل لگائے رہ لینا، بغیر کنگھی کرے رہ لینا۔ لیکن بچوں یہ آپ کو نصیحت ہے کہ تعلیم سے سمجھوتا مت کرنا، تعلیم زندگی میں حاصل کرنا، نوکری کرنے کے لیے تعلیم حاصل نہ کرنا، بلکہ زندگی میں تمہیں بھیجا اس لیے گیا ہے کہ دنیا میں رہ کر تم خلیفہ بنو، دنیا میں رہ کر تم لوگوں کو نوکری کے مواقع فراہم کرو۔ اس لیے تعلیم حاصل کرنا کہ تم لوگوں کو زندگی گزارنے کا ہنر دے سکو۔ بزرگوں، بچوں کے ماں اور باپ، میں یہ آپ سے درخواست کروں گا کہ ایک وقت کم کھا لینا، ایک وقت کم سو لینا، ایک جوڑا کم بنا لینا، لیکن بچوں کی تعلیم سے سمجھوتا نہ کرنا۔ اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دینا، اور تعلیم کا ابتدائی جو جز ہوگا، پہلا جو جز ہوگا وہ قرآن ہوگا۔ اس لیے یہ بات کہہ دینا چاہ رہا ہوں، قرآن سب سے پہلے ضروری ہے۔ میں نے جس زمانے میں اسکولی تعلیم حاصل کر رہا تھا، بی ایڈ کر رہا تھا، اس وقت میں نے اپنی تعلیم کے دور میں ایک سوال اور اس کا جواب پڑھا تھا۔ کسی پروفیسر نے مسلمانوں کی زندگی پر انالیسس کیا، تجربہ کیا اور اپنا تجربہ لکھا۔ اس کے لیے سوال یہ تھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں نے اتنے کم وقت میں اتنا عروج کیسے حاصل کیا کہ سارے ہندوستان میں بادشاہ بن گئے اور ایک زمانے تک بادشاہت کی۔ تو اس نے اس کا تجربہ یہ بتایا تھا کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ ہر مسلمان
اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو 3 سال سے اوپر والے بچوں کو ہر دن پابندی کے ساتھ اپنے محلے میں کسی مسجد میں قرآن کی تعلیم، بنیادی تعلیم حاصل کرنے بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ بچہ قرآن کی بنیادی تعلیم حاصل کر لیتا ہے تو انہی میں سے کسی ہوشیار ہونہار بچے کو چن کر اور علاقائی یا دور دراز کسی جگہ جہاں قرآن کی اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہے وہاں بھیجتے ہیں، اور مکتب میں بھی آپسی کلیکشن کر کے بچوں کو فری تعلیم دیتے ہیں، اور دینی مدارس میں بڑے تعلیم گاہ میں بھی بچوں کو فری تعلیم دی جاتی ہے۔ وہ غریب بچے جو اس تعلیم کا بوجھ اٹھانے لائق نہیں ہیں، وہی بچے عالم دین بن کر جب اپنے معاشرے میں آتے ہیں تو اپنی قوم کی فلاح و بہبود کے لیے نئے نئے پلان لاتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے ہندوستان میں کم وقت میں بڑی سے بڑی ترقی کو آسانی سے حاصل کر لیا۔ یہ ایک غیر مسلم کا تجربہ ہے۔ آپ بیٹھ کر غور کیجئے گا، کیا ایسا ہے؟ اب زوال کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس بڑے کام کو چھوڑ دیا، ہم نے اس کو اہمیت دینا بند کر دیا۔ اگر بند کر دیا ہے تو ہماری زندگی گھاٹے میں، خسارے میں، نقصان میں ہوگی، ضلالت میں ہوگی، گمراہی میں ہوگی، اندھیرے گڑھے میں ہوگی۔ شاعر نے یہ بھی بات کہی ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائے پروردگار عالم ہمیں ہمارے ان بچوں کو قرآن کی تعلیم کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق بخشے۔ اللہ ہم والدین کو قرآن و سنت کی تعلیم کے لیے، بچوں کے انتظام کے لیے اچھے سے اچھا نظم کرنے کی توفیق بخشے۔ اگر استاد سے کوئی تلخی ہو جائے، بچے کے ساتھ کچھ تندی ہو جائے تو کم از کم ہمیں برداشت کرنے کا رب مادہ دے، یہ سوچ کر صبر کر کے رہ جائے کہ ہمارے بچے کی زندگی کا شاید یہی ٹرننگ پوائنٹ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر غور و فکر کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں اگر بری نکل گئی ہوں، تلخ نکل گئی ہوں آپ کے حق میں تو وہ میرے اور شیطان کی جانب سے، جو باتیں بہتر ہوں ہماری زندگی کے لیے وہ رب کی جانب سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔